تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور کس انداز سے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور آپ کی قوم کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت بے ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ قوم آپ کے پاس آئی اور آپ سے جھگڑنے لگی کہ آپ وہ لڑکے ہمارے حوالے کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام پہلے ان کو بعض و نصیحت کے ذریعے سمجھاتے رہے اور بتایا کہ تمہارے لیے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے، انسانی فطرت کے مطابق بھی یہ کام نہیں ہے، اور یہ کام شریعت میں تو ویسے ہی ہر شریعت میں منع رہا ہے، یہ واحد اتنا برا کام ہے، کسی شریعت نے اس کو جائز نہیں کیا۔ بہنوں کے ساتھ نکاح جائز رہا بعض شریعتوں میں، شراب پینا بھی جائز رہا، اور بھی بہت سے کام تھے جو باقی شریعتوں میں جائز رہے، پھر منسوخ ہوتے رہے۔ بندوں کو تعظیمی سجدے بھی پہلے جائز تھے، ہمارے آقا کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں بعض کام جائز رہے اور بعض منع رہے، لیکن یہ کام اس قدر کبھی تھا، اتنا برا کام تھا کہ کسی بھی نبی کی شریعت میں یہ کام جائز نہیں رہا۔ اور بعض علماء کرام نے تو اتنی زیادہ سختی فرمائی اس پر، اتنی زیادہ یہ ان کا انفرادی قول ہے نہ کہ اجماع ہے۔ انہوں نے کہا جو اپنی عورت سے اس طرح کا کام کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ طلاق اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ کام انتہائی جو ہے، چاہے وہ مرد سے کیا جائے چاہے وہ عورت سے کیا جائے، یہ کام انتہائی کبیر اور برا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے حق ہیں، جائز ہیں، تو تم ان کے ساتھ اپنی جو شہوت زنی ہے اس کو پورا کرو، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ قوم نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا اے لوط تو جانتا تو ہے کہ تیری بیٹیاں، یہ جو قوم کی بیٹیاں، یہاں بنات سے مراد قوم کی بیٹیاں، عورتوں کے ساتھ ہمارا کوئی حق نہیں، ہمیں ان میں دلچسپی نہیں۔ تو فرمایا من حق وانک لتعلم ما نريد، اور آپ جانتے ہو ہمارا ارادہ کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال لو ان لی بکم قوة، حضرت لوط علیہ السلام عراق کے تھے، بابل شہر تھا جہاں آپ رہتے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض روایات کے مطابق بھانجے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق ابزاد چچا زاد ہے، بہرحال چچا زاد ہو یا ہو آپ کے بھانجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے شام آئے، یہ علاقہ جس علاقے میں یہ قوم لوط رہتی ہے شام کا علاقہ ہے۔ تو یہاں جب یہ صدوم میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ اس جگہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور لوط علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ اب یہ صدوم کا علاقہ آپ کا آبائی علاقہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے جہاں آبائی خاندان ہو، آبائی علاقہ ہو آپ کا، وہاں بندے کو سپورٹ ہوتی ہے، بندے کو ایک آسرا سہارا ہوتا ہے ظاہری طور پہ، ویسے تو سہارا اللہ کا ہے لیکن ظاہری طور پہ بھی بندے کو سہارا ہوتا ہے۔ اگر مجھ پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے، کوئی دشمن مجھ سے بھڑ جاتا ہے تو میرا خاندان، میرا قبیلہ میری امداد کرے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کیونکہ ان میں تھے نہیں اور وہ وہاں اکیلے تھے، تو قوم آپ کے اس تنہائی کی وجہ سے اکیلے پن کا بھی فائدہ اٹھایا، اور اس لیے آپ کے دروازے پہ چڑھ آئے، اور آپ جب فرشتے اندر تھے تو وہ باہر آ گئے اور پکارنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے کو بند کر دیا اور وہ دروازے کو دھکا لگا کر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ذرا کہو سبحان اللہ، انہوں نے کہا قال لو ان لی بکم قوة، کاش میرے لیے کوئی طاقت ہوتی، میرا کوئی یہاں ہوتا تو شاید تمہیں ظاہری طور پہ جواب دیا جاتا۔ فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، یا میرے لیے کوئی رکن ہوتا، کوئی ستون ہوتا، کوئی جائے پناہ ہوتی جس کے ذریعے میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ تو یہاں بعض لوگوں نے اعتراض کیا حضرت لوط علیہ السلام پر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد نہیں کی بلکہ مخلوق سے مدد مانگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے
نبی کی نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ تو توجہ ہونی چاہیے آپ کی۔ جناب اس کا جواب دینا ہم غلاموں کا حق ہے۔ ہم ہے کس لیے؟ ہم ہے اس لیے کہ ہم اپنے بابوں کا دفاع کریں گے، ہم اپنے بزرگوں کا دفاع کریں گے، ہم اللہ کے نبیوں کی تعریفیں کریں گے، ہم ان کے گیت گائیں، ہم ان کے گوی ہیں، ہم گائیں گے ان کے گیت، اور ہم ان کی تعریفوں میں ہر بات کرنا چاہیں گے، کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پہلا جواب عرف کے مطابق بات کی، عرف کے مطابق۔ کیوں؟ تاکہ آپ فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ آپ کے پاس مہمان آئے تھے اور وہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو آپ نے ان کے سامنے کہا کاش آج میرے لیے کوئی ہوتا، میرا رشتہ دار، کوئی خاندان میرا ہوتا، تو یہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرتے۔ اور دوسرا اس کا جواب جو قریب تر ہے وہ یہ ہے، آپ نے رکن شدید سے مراد جو ہے وہ اللہ کی مدد لی، کیونکہ سب سے مضبوط طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ نے اس وقت ظاہری وہ لفظ ادا کیے جو عرف میں تھے، اور حقیقت میں مدد طلب کی اللہ سے کی۔ اگر اللہ سے مدد طلب نہ کرتے تو تباہ ہو جاتے۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کی قوم آپ کے پیچھے دوڑی تو سامنے ایک درخت آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے درخت مجھے جگہ دے دے۔ تو جگہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر سخت جواب عطا فرمایا کہ آپ کو آرے سے چیر دیا گیا، اس آرے سے چیر دیا گیا، آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ سے فرمایا آپ نے اس وقت مجھ سے خالص طلب کیوں نہیں کی؟ عرض کی مولا کریم یہ بھی تیری ہی طلب کی مدد، لیکن فرمایا بڑوں کی شانوں میں باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، آپ کو کسی سے بھی مدد نہیں۔ فرمایا میں بھی تو آپ ہی کی بنائی ہوئی چیز سے وسیلہ آپ کا طلب کر رہا تھا۔ تو فرمایا بڑوں کی باتوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے اس وقت جو رکن شدید کہا تو پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی مدد ہی طلب کی، کاش اللہ کی مدد میرے پاس اس وقت حاضر ہو جاتی تو میں اپنی قوم کے سامنے، ان فرشتوں کے سامنے اپنی قوم سے شرمندہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی تو جبریل علیہ السلام کیونکہ ان لڑکوں میں تھے، انہوں نے کہا اے لوط آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آ جو گئے ہیں آپ کی امداد کی، آپ کی امداد کے لیے آ گئے۔ اب دیکھیے مدد کون کرتا ہے بھائیو؟ بولو یار بولو، اللہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں فرشتوں کی طرف کیا جا رہا ہے اشارہ کہ فرشتے مدد کرتے ہیں۔ پتہ چلا حقیقی مدد اللہ کی ہے اور ہوتی کسی وسیلہ سے مدد ہے، کرتا اللہ ہے لیکن کرتا کسی کے وسیلہ سے ہے۔ جناب من فرمایا قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اللہ رحم فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے لوط علیہ السلام کی، کہ فرمایا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگی۔ فرمایا بے شک وہ رکن شدید کی پناہ طلب کرتے تھے، رکن شدید کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس کے پیچھے اس کا قبیلہ نہ کھڑا کیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بھی مکہ میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو بنو ہاشم آپ کے ساتھ کھڑا، تو کوئی نبی ایسا لوط علیہ السلام کے بعد نہیں بھیجا گیا جس کو قبیلے کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور یہ دعا تھی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ جب ان بدماشوں نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور آپ دروازے کو دھکا دے کے مضبوط کر رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے فرشتوں نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر کھڈایا اور مار دیا۔ وہ پر نہیں تھا، وہ تو عذاب تھا۔ جب پر لگا ان کے چہروں پہ پھرا تو جتنے آئے تھے سارے کے سارے اندھے ہو گئے، سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور بچاؤ بچاؤ کرتے ہوئے واپس دوڑے۔ جب باہر نکل گئے تو اندھے تو ہو چکے تھے، کہنے لگے اس روئے زمین پر ہم نے لوط سے کوئی بڑا جادوگر نہیں دیکھا، یعنی ماننے کے بجائے پھر بھی ہٹ درمی اور ضد بازی پہ پھر بھی کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ فرمایا اے لوط آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، بس آپ اپنی ذریات کو، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں
اصلی رات کا کچھ حصہ ہوتا ہے، رات کے کچھ حصے میں آپ گھر کو چھوڑ کر چل دیجئے، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سب کو لے جائیے لیکن پر اپنی عورت کو چھوڑ جائیے، اس عورت کو چھوڑ جائیے، انہ مصیبھا ما اصابہم، جو مصیبت اور جو عذاب ان پر پہنچنے والا ہے وہ اسے بھی پہنچنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، اور ان کے عذاب کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ صبح کا وقت مقرر کیا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ بس آپ چلیے اور اپنی ضروریات کو لے کر چلے جائیے، فلما جاء امرنا الامان والحفیظ، فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا وعدے کا وقت آ گیا، ہمارے حکم کا وقت آ گیا، آپ عالیہا سافلہا، ہم نے جبریل کو حکم فرمایا، جبریل ہم نے ہمارے حکم کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انہوں نے اپنے پر کو اس بستی کے نیچے سے گھسایا، ایسے نیچے گھسایا۔ کون قوم تھی یہ بھائی جان؟ یہ قوم وہ تھی جو لڑکا بازی کرتے تھے، چھوار بازی کرتے تھے، جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے۔ عذاب کیا دیا؟ یوں اٹھایا اور بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ان کے کتوں کے اور ان کے مرغوں کی آواز، کیونکہ فجر کا وقت تھا، ان کے کتوں اور مرغوں کی آواز آسمان والوں نے سنی، اتنا بلند کیا، بلند کر کے جب بلند ہو گیا رب نے فرمایا پلٹ دے۔ اللہ اکبر! اے میرے بھائیوں یہ عذاب کیوں آئے ہیں؟ یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ ہماری بدعمالی ہے، ہم نے کون سا کام چھوڑ رکھا ہے؟ نہ ہماری زبان، نہ ہماری آنکھ، نہ ہمارے کان، نہ ہمارے ہاتھ، نہ ہمارا لین، نہ ہمارا دین، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نہ ہمارا اخلاق، کوئی چیز کوئی اچھا عمل ہم میں ہے نہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ سنو، جب اٹھایا تو پلٹ دیا، اور پلٹ دیا، اللہ پاک نے فرمایا اب ترنا علیہ، جب اٹھایا تو اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، حجارت من سجیل، فرمایا وہ پتھر جو بڑے سخت ہو اس کو سجیل کہتے ہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں، سخت پتھر جو موسلا دھار ہو اس کو بھی کہتے ہیں، فرمایا مسلسل پتھر میں ممدود، فرمایا مسلسل برسے جانے والے یہ سجیل پتھر تھے، فرمایا مسببۃ عند ربک، ہر ایک پتھر پہ ایک نشان تھا۔ بزرگ علماء کرام نے فرمایا پتھر ان پہ برسائے گے جو تھے تو اسی قوم میں سے لیکن اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ مختلف علاقوں میں تھے، تو جہاں جہاں بھی تھا وہی پتھر لگا، حتیٰ کہ ایک پتھر روک لیا گیا، ایک بندہ بیت اللہ میں تھا، جب تک وہ بیت اللہ میں رہا اس وقت تک پتھر بھی انتظار میں رہا، اور جب سے یہ بیت اللہ کے حدود سے باہر آیا پتھر اس پر بھی نہیں، جس پر پتھر گرتا وہی دھنس پہ ختم ہو جاتا۔ فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا اور ان ظالموں کے لیے کوئی کچھ دور نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو اس قوم کا واقعہ تھا۔ اب سنو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، توجہ ہوئے تا صحیح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے، مردوں سے لذت حاصل کریں گے اور عورتیں عورتوں سے لذت حاصل کریں گی، اور جب ایسا ہو جائے، آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے، ٹرانسجینڈر ایک بہت بڑا فتنہ بن کر مسلمانوں میں آ گیا، دنیا میں تو تھا ہی تھا لیکن اب مسلمانوں میں بھی یہ کام بہت زیادہ آ گیا۔ آئے روز LPGT، ایسے نہ صحیح LPGT نام کے یہ لوگ جو کہتے ہیں تم کھانا اپنا پکاؤ، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہوئی یہ بے حیا بےہودہ شیطانی عورتیں، شیطان کی پیروکار عورتیں ہماری سڑکوں پہ دندناتی پھرتی ہیں اور مردوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی پھرتی ہے جی، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے، اور ان کو سپورٹ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ امریکہ سے ڈالر لیے جائیں، ڈالر مل جائے، چاہے مسلمانی تباہ ہوتی ہے ہو جائے، چاہے اللہ کا عذاب آئے آ جائے، چاہے کچھ ہوتا ہے ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو فرمایا تم انتظار ان پر قوم لوط کا عذاب کا انتظار کرو، فرمایا ان پر سجیل کے کنکر برسائے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو وما ہی من الظالمین ببعید کو نقل فرمایا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، یعنی یہ
یوں ہی چلتا رہے گا، پھر ایسے بدبخت لوگ آئیں گے۔ زمانہ آج سے آپ 50 سال پیسے پیچھے چلے جائیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ایسا کوئی رواج نہیں تھا، ایسی کوئی سوچ نہیں تھی، ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے جو آج ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی لوگ میں بہت حیا تھا، بہت زیادہ مسلمان ہی میں تھے، غریب غربا تھے، لیکن اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، حیا دار تھے۔ کوئی بے حیا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت حیا دار تھی۔ اب اکثریت بے حیاؤں کی ہے اور تھوڑے ہیں جو حیا دار ہیں۔ اب تو حیا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اب تو آپ کو حیا کی بات، حیا کا کام ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ پہلے کسی گھر میں ٹیپ چل جاتی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میراثیوں کا گھر ہے، ایسے نہ صحیح کہتے ہیں یہ تو میراثیوں کا گھر ہے، تو برے لوگ ہیں۔ لیکن اب کہیں اب کسی کے پاس ہوگا جس کے پاس ٹیپ یا موبائل نہیں ہوگا، کوئی ہوگا جو اس طرح کی بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہوگا، ورنہ چھوٹے بڑے سب کسی میں غلطہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرے۔ فرمایا سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ اس امت کے مرد مردوس کی پشت کو حلال کر لیں گے، مرد مردوں کی پشت کو حلال کر لیں گے، یعنی ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشتوں کو حلال کر دیا۔ مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کام کریں گے، عورتوں کے ساتھ بھی پشت والا کام کریں گے۔ فرمایا پھر امت کے ان لوگوں پر سگباری ہوگی، یعنی پتھر بازی ہوگی۔ اور فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کرتا یہ حدیث ہے کسی کتاب میں بھی، البتہ ابن اسحاق نے ایک حدیث پاک کو روایت کیا، حسن بیان کرتے ہیں، توجہ ہے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، 10 کاموں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی، اور میری امت ان میں سے ایک کام زیادہ کرے گی، میری امت ایک کام ان سے زیادہ کرے گی۔ تو ہم آج ہی اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آنے والے وقت سے بھی معافی مانگتے ہیں، کہیں ان میں سے کسی ایک فتنے سے ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو کیا سنو میرے بھائیو، ذرا کانوں سے سننا اور دل کے کانوں سننا، عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا وہ 10 کام یہ تھے، مردوں سے جنسی زیادتی کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ فرمایا غلیل مارنا، یہ غلیل والا کام بھی ان کا ہے اور یہ ناجائز کام ہے۔ فرمایا کنکر مارنا، ہر ایک بندے کو، یہ قوم شعیب کا کام تھا، قوم شعیب بھی یہی کرتی تھی، ہر بندے کو بیٹھے جو چھیڑ خانیاں کرنا، جیسے آج کل ٹک ٹاک بنانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے۔ فرمایا حمام میں کھیلنا، نہانے کی جگہ بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، لوگ ان میں کھیلا کرتے تھے، اب بھی لوگ کھیلتے ہیں، بڑے بڑے جو یہ لوگ ہیں ان کے حمام بھی، نہانے کی جگہ غسل خانہ اس کو کہتے ہیں، وہ بھی بڑی ہوتے ہیں، وہاں لوگ جو ہے سعودیہ کا ایک بادشاہ اس میں فٹ بال کھیلتا رہا، یہ تو میڈیا پہ بھی آئی خبریں۔ فرمایا حمام میں کھیلنا، دف بجانا، خیال کرنا میلاد کا پاک مہینہ آ گیا میرے بھائیو، آپ تو میلاد مناتے ہو اور کہتے جی فلاں سے بڑی سنوائیے، بڑی سنوائیے، دف نال چاہتے ہیں، یہ سوڑ میرے آقا نہ فرما، دیکھو تیرے دف مبارک، ساکھ سارے آقا دا میلاد مبارک، میلاد منا اور شریع حد دے اندر منا، خدا دا نہ منا، ایسے دف بجانا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ اکبر۔ فرمایا دف بجانا، شراب پینا عام ہوتا، یہ ان میں بھی تھا، داڑھی کا کٹوانا، داڑھی کا میں 12 مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں بھائیو، یہ میرے آقا کی سنت ہے اور یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ قیامت قبر میں میری اماں نے نہیں آنا، بابے نے نہیں آنا، دوستوں نے نہیں آنا، جس بیوی کے لیے میں کٹوا رہا ہوں وہ بھی نہیں آئے گی، جس معاشرے کو دکھانے کے لیے کٹوا رہا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا، سارے مٹی سے دفن کر کے چلے جائیں گے، اگر قبر میں آئے گا تو آمنہ کلا، اس لیے اس کو رکھ لیجئے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، دنیا میں بھی فائدہ دے گی، بہت دنیا میں بھی۔ فرمایا داڑھی منڈوانا، مونچھیں لمبی کروانا، مونچھوں کو بڑے تاؤ دے کے رکھنا اور بڑی کروانا۔ فرمایا سیٹی اور تالیاں بجانا، اب تو ہمارے مذہبی جلسوں میں بھی تالیاں بجتی ہے، مذہبی جلسے بھی ہوتے ہیں نا بڑے، تو اس میں بھی جب اچھی بات ہوئی کہ سبحان اللہ کہنے کے بجائے لوگ تالیاں مارنا شروع کر دیں، تالیاں بجانا۔ اور فرمایا ریشم پہننا، فرمایا میری قوم ایک کام زیادہ کرے گی، یہ کام تھے 10 ان کے جو وہ کرتے تھے، 11واں کام فرمایا وہ کیا، عورت مردوں کو چھوڑ دے گی، عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرے گی، جب ایسا کام ہو تو فرمایا پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ تمام حضرات ایک